اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکے میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کریں، کیونکہ اول تو سب ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہوں اس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لیں۔ جیسے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملے میں مشاہدہ ہوا کہ جب تک یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا، جب وہاں سے نکال لیے گئے اس وقت عذاب نازل ہوا۔ خصوصاً سید الانبیاء جو رحمت للعالمین کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنا آپ کی شان کے خلاف تھا۔ خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کر تم پر پتھر برسائے جائیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں موجود ہونا اس سے مانے ہے۔ امام ابن جریر نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب کہ وہ معنی رفع ہو گیا کہ آپ وہاں موجود تھے، مگر اس وقت بھی ایک معنی عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعفاء مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکے میں رہ گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، ان کی خاطر سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ پھر جب یہ سب حضرات بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بعد کی آیت کا یہ جملہ نازل ہوا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب معنی عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکے میں باقی رہے، تو اب عذاب آنے سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسلام ہونے کے علاوہ اس جرم کا بھی اضافہ ہو گیا کہ یہ لوگ خود تو عبادت کے قابل نہ تھے، اور جو مسلمان عبادت عمرہ و طواف کے لیے مسجد حرام میں جانا چاہیں ان کو روکنے لگے، تو اب ان کا استحقاق عذاب بالکل مکمل ہو گیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ کو اور سب صحابہ کرام کو اپنے احرام کھولنے اور واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اس کے 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اس طرح ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ابن جریر کی اس تفسیر کا مدار اس پر ہے کہ معنی عذاب آپ کا مکے میں ہونا قرار دیا جائے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود معنی عذاب ہے، جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں آپ کی قوم پر
عذاب نہیں آ سکتا۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ کا حال دوسرے انبیاء کی طرح نہیں کہ وہ خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جب وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطے میں پہنچ گئے تو اس کی قوم پر عذاب آ جاتا تھا، بخلاف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نبوت و رسالت سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے عام اور شامل ہے۔ پوری دنیا آپ کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے، اس لیے جب تک آپ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں، مگر دو چیزیں اس عذاب سے مانع ہوئیں۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرے اہل مکہ کا استغفار کرنا، کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف وغیرہ میں غفرانک غفرانک کہا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ استغفار کفر و شرک کے ساتھ گو آخرت میں نافع نہ ہو، مگر دنیا میں اس کا بھی یہ نفع ان کو مل گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ کفار و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لوگ مغرور اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم مجرم ہی نہیں یا ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے ان کی کسی طرح نجات نہیں۔ اس تفسیر پر ما لہم اللہ یعذبہم میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہوگا۔ آیات مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس بستی میں لوگ استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر خواہ مسلم ہو یا کافر عذاب نہیں آئے گا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب عام جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا، جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کے ساتھ پیش آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ افراد و احاد پر کوئی عذاب آ جائے وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خسف اور مسخ کا عذاب آئے گا۔ خسف کے معنی زمین میں اتر جانا اور مسخ کے معنی صورت مسخ ہو کر بندر یا سور وغیرہ جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اس کی مراد یہی ہے کہ بعض افراد امت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں، گو اس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے، اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ نہ اس پر امت کا کوئی دینی یا دنیوی کام موقوف ہے، نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پسند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضے میں زندہ ہونا اور آپ کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ قیامت تک دنیا میں ہیں، اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب عام سے مامون رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔